بسم اللہ الرحمن الرحیم 27 رجب کی رات یعنی کہ شب معراج، جس رات میرے اور آپ کے پیارا آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، جس رات اللہ رب العزت نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، راز و نیاز کی باتیں کی۔ یہ رات بڑی فضیلت والی، بڑی برکت والی اور بڑی عظمت والی رات ہے۔ اگر آپ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے التجا کریں، اللہ سے جو دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں تو اولاد کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں۔ گھر میں کوئی فرد کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کی شفا کے لیے دعا مانگیں۔ رزق کی تنگی ہے تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے اس دعا کو مانگیں، یعنی کہ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ 2 نوافل اور 1 قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ اتنا طاقتور ہے کہ جیسے جیسے آپ اس عمل کو پڑھتے جاؤ گے، اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سے سن لیں۔ شب معراج کی رات یعنی کہ 27 رجب کی رات، اذان مغرب سے لے کر اذان فجر تک، اس درمیانی وقت میں جب آپ کا جی چاہے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اب جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجات کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کے ادا کرنے ہیں۔ اب ان نوافل کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقہ کار سے آپ نے ان نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد صرف 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طریقہ کار سے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور اسی جگہ بیٹھ کر ایک قرآنی آیت ہے، اس آیت کو دعائے ابراہیمی بھی کہتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ آیت مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب نمرود نے آپ کو آگ میں پھینک دیا، تو آپ نے ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے لاڈلے کے لیے سلامتی والی بن جاؤ، تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ تو آپ نے اس آیت مبارکہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طریقہ کار سے آپ نے ایک تسبیح اس آیت مبارکہ کی پڑھ لی۔ پڑھنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ یہ 3 عمل جنہیں آپ نے شب معراج کی رات کرنا ہے۔ جب یہ تینوں عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ اب آپ کی جو بھی حاجت ہے، چاہے وہ ایک حاجت ہے یا ایک سے زیادہ حاجت ہے، اب آپ نے تمام حاجات کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میری فلاں فلاں حاجت ہے، اے میرے مالک، میرا فلاں فلاں مقصد ہے، اس میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اس رات یہی عمل کرنا ہے جو عمل میں نے آپ کو بتلایا۔ اگر آپ اس عمل کے علاوہ کوئی بھی عمل یا وظیفہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کرنا چاہیں تو ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ جو آپ کا جی چاہے آپ اس رات عبادت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جو بھی عبادت کرو گے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے گا، آمین۔